پیر سرکار صدر الشریعہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، معتمد سرکار تاج الشریعہ تشریف فرما ہے۔ ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے صدر بھی مہاراشٹر کے الحمدللہ یہ شخصیت تشریف فرما ہے۔ بڑی پیاری گفتگو ہوگی، میں گزارش کروں گا آپ مت جائیں ورنہ پچھتائیں گے بعد میں۔ آپ بڑی علمی گفتگو ہونے والی ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیے، مجھے کوئی زیادہ دیر کچھ عرض نہیں کرنا ہے، چند منٹ کے لیے۔ ابھی آپ نے بہت ہی پرجوش انداز میں نعت و منقبت کے گلدستے سماعت فرمائے، اور رات کے 1 بج گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دن کا 1 بجا ہو۔ آپ مکمل طریقے پر بیدار ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے منتظمین نے مجھے کچھ عرض کرنے کے لیے کہا ہے۔ بے شک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل جہاں بھی ہو اور جو لوگ بھی ہوں، جب ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے خود اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ محبوب کا ذکر محبوب کے لیے کس نے بلند کیا؟ اس رب قدیر نے بلند فرمایا کہ وہ جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت، جس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ جسے چاہے جتنا چاہے بلند فرما دے، اور جب بلند کر دے تو اس بلندی کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ اس رب قدیر نے آسمان کو بلند کیا، حالانکہ سب سے زیادہ بلند آسمان نہیں ہے، اس سے بھی بلند مخلوق ہے، اس سے بھی ماورا اللہ کی کرسی ہے، اس سے بھی ماورا عرش اعظم ہے، لیکن یہ آسمان جسے اللہ نے بلند فرمایا، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس کی بلندی کو ناپ سکے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے،
ایک سے ایک سواریاں ایجاد ہوئی ہیں اور آئے دن نئے نئے دعوے آ رہے ہیں. کبھی کوئی چاند پہ پہنچ جاتا ہے اور کبھی کوئی مریخ کے قریب پہنچتا ہے، کوئی سورج پہ کمن ڈالتا ہے. سب دعوے ہو رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آسمان کے قریب بھی پہنچ گئے. بلکہ طرفہ تماشا تو یہ کہ بہت بلند گئے، بہت بلند گئے، بلند ہوتے گئے، لیکن آسمان انہیں ویسا ہی دکھا جیسے زمین سے نظر آتا ہے. تھک ہار کر کے کہہ دیا معاذ اللہ کہ آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں. ہم بہت اوپر گئے، ویسے ہی دکھا نیلا نیلا جیسے زمین سے دکھتا یہ ہے. اور گئے بہت بلندی پر، ایسے ہی کیا کہہ دیا کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے. جہاں ہماری نظر جا کر کے ٹھہر جاتی ہے وہی نیلا نیلا دکھتا ہے. تم ایک آسمان کو نہیں مانتے اور ہم مسلمان 7 آسمانوں پر ایمان رکھتے ہیں. تم آسمان تک نہیں پہنچ سکے، انکار کر دیا، اور میرے مصطفیٰ آسمانوں سے بھی ماورا تشریف لائے. اس بلند کرنے والے نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا، اتنا بلند فرمایا ہے کہ اس ذکر کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اسی لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر دربار ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ محبوب، اللہ جل وعلا نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو اللہ جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے کہ کیسے آپ کا ذکر بلند فرمایا. تو ارشاد فرمایا اے محبوب جعلت ذکرک ذکری، جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. فمن ذکرک ذکرنی، جو تمہیں یاد کرے وہ مجھے یاد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بنا دیا. اس لیے جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے کسی عبادت کو کمال نہیں مل سکتا. عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. ایسا ذکر بنا دیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو ابھی آپ سبھی حضرات مل کر جو ذکر کر رہے تھے، وہ ذکر اللہ جل وعلا کی عطا ہے کہ اپنی مخلوق سے جس سے چاہے اپنے محبوب کا ذکر کرا دے. یہ توفیق الہی ہے. جو نہیں کرتے انہیں وہ توفیق نہیں ہوئی، اور جو کر رہے ہیں انہیں توفیق الہی ہے. ارے میرے آقا نہیں آئے تب بھی ان کا ذکر تھا. اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما نہیں، میرے آقا تو سب سے پہلے آئے. سرکار کی تخلیق، ان کے نور کی تخلیق سب سے پہلے، لیکن اللہ نے بھیجا اس خاکدان گیتی پہ سب کے اخیر میں. کیوں؟ تاکہ جتنے انبیاء کرام، جتنے مرسلین اعظام تشریف لائیں وہ مصطفیٰ کا گن گاتے رہے. اسی لیے انبیاء کرام آتے رہے، اپنی اپنی امت سے یہ وعدہ لیتے رہے. یعنی اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تو اللہ جل وعلا نے انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا، اور انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اپنی امت سے بھی یہی عہد اور میثاق لیتے رہے کہ دیکھو ہم آئے، ہم خدا کے رسول، ہم خدا کے نبی، لیکن ایک آنے والا آئے گا، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب ان پر ایمان لانا، تم سب ان کی مدد. سب یہی پیغام دیتے رہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو اس سے وعدہ لیا،
اور جب نبی خاکدان گیتی پہ آیا تو انہوں نے اپنی اپنی امت سے وعدہ لیا، اے لوگو ایک آنے والا آئے گا، وہ آ جائے اللہ کا محبوب تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ بس ایک سوال اور اس کا جواب دے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے بہت بے چین ہیں، یا تو پھر کوئی نعت پڑھے اور یا تو پھر یہ ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھے، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ بس ایک سوال یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں میں اپنے محبوب کو نہیں بھیجوں گا، نہ حضرت آدم کے زمانے میں، نہ حضرت نوح کے زمانے میں، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، تب بھی میرا محبوب ان کے اس زمانے میں مبعوث نہ ہوگا، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مبعوث ہوگا۔ اللہ خوب جاننے والا۔ پھر ہر نبی سے کیوں میثاق لیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں میرا محبوب جائے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اور ہر نبی وہ بھی میثاق لے رہا اپنی اپنی امت سے کہ تمہارے زمانے میں اگر وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا آئے تو تم ایمان لانا۔ آخر یہ کیوں ایسا ہوگا جبکہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں بھیجیں گے؟ پھر یہ میثاق کیوں لیا جائے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سب پر ظاہر ہو جائے، سب پر واضح ہو جائے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے، تم سب کے سب نائب ہو اور اصل سب کے اخیر میں تشریف فرما۔ تم جاؤ تاکہ اللہ کی مخلوق میں ان کی آمد کا اعلان کرو، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جو سب کے اخیر میں تشریف فرما ہوئے سرکار سے پہلے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ نام لے کر کے مبشرا یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن مجید فرما رہا ہے اب جو آئیں گے وہ احمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ تو میرے آقا کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہوتا رہا، نہیں تشریف لائے تھے تو بھی ہوتا رہا، اور تشریف لائے تو ان کی امت اس طرح ذکر کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، کرتی رہے گی۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، مرنے والے مرتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے اونچا کیا، وہ ہمیشہ اونچا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔